بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے باب برکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو جہل کون تھا اور اس نے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں۔ ابو جہل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ اس کے علاوہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کس طرح سازشیں رچائیں، مگر ابو جہل کی ہر سازش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ناکام فرمایا۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک بہت بڑا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اپنے کئی معجزات دکھائے، مگر ابو جہل راہ راست پر نہ آیا، بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی کہتا کہ محمد ایک جادوگر ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے تم اپنے بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ابو جہل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ابو جہل کا دل نرم نہ ہوا۔ پھر بھی ابو جہل وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل کو ہدایت نصیب فرما، لیکن قدرت کی جانب سے اس کی قسمت میں ہدایت نہ تھی۔ روایات کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ اے غفور الرحیم، عمر یا عمر دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے۔ اس دعا کے بدلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور عمر بن حشام جو کہ ابو جہل کا اصل نام تھا۔ دوستو، در حقیقت ابو جہل میں خاص خوبیوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دعا فرمائی تھی، لیکن ابو جہل کی قسمت میں کفر کی حالت میں ہی مرنا لکھ دیا گیا۔ اس طرح ابو جہل کی قسمت میں بدر کی لڑائی میں اس کی موت لکھ دی گئی، مگر اس سے پہلے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دوستو، اگر ابو جہل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بات کی جائے تو ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور عوام میں ابو جہل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام سے مشہور ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ ابو جہل کا نسب نامہ عمر ابن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن کساب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی القریشی ہے۔ اسی طرح ابو جہل کا شجر نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ بن کعب سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دور کا رشتہ ہے، نہ کہ حقیقی چچا کا۔ دوستو، ابو جہل اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے، بلکہ اس دور کے ہر اس شخص کو ابو جہل کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا جو کہ اس کی بات نہ مانتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک بازار میں گئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کو کہا، مگر ابو جہل جو کہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور پرچھائی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا علم رکھتا تھا، تو وہ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگو، تم اپنے لات اور عزا کو ہرگز نہ چھوڑنا، بلکہ ان کی پیروی کرتے رہنا۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے تو ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے منع کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر کہا کرتا تھا۔ اسی طرح ابو جہل نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں بھی ہر طرح کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب نماز ادا کر رہے تھے
उस वक्त अबू जहल और उसके साथी भी वहां पर बैठे थे। इनमें से बाज ने बाज से कहा कि क्या तुम में से कोई है जो कि ऊंटनी का गोश्त लाए और जब मोहम्मद सजदे की हालत में जाएं तो वो इसे इसकी पुश्त पर रख दे। तो अकबा बिन अबी मुअय्यद खड़ा हुआ जो कि एक नहायत बदबख्त और मलून शख्स था और कहने लगा कि यह काम मैं इंजाम देना चाहता हूँ। चनाचे वो गया और गलीज गोश्त का बड़ा टुकड़ा ले आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का इंतजार करने लगा। चनाचे जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में गए तो उस शख्स ने ऊंटनी की इस गलीज ओजड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से उठने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजन की वजह से उठ ना सके और सजदे की हालत में परेशान होने लगे। दूसरी तरफ अबू जहल और इसके साथी ये सारा मंजर देख रहे थे और जोर जोर से हंस कर मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी दूर खड़े ये सब कुछ देख रहा था, मगर इन जालिमों के खौफ और अपनी कमजोरी की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा ना कर सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई और इस गलाजत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से हटाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने इन काफरों की लाशों को जंगे बदर की सरजमीन में पड़े देखा। फिर इन कफार की लाशों को बदर के मैदान में एक गड्ढा खोद कर इसमें डाल दिया गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत है। दोस्तों, कुरैश मक्का जिनमें अबू जहल भी शामिल था, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ीतें और तकलीफ पहुंचाई, बल्कि अबू जहल बदबख्त ने कई मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे भी बनाए, मगर अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हिफाजत थी, जिसकी वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सका और अपने इन इरादों में हर दफ़ा पाश पाश होता रहा। बताया जाता है कि एक दफ़ा अबू जहल ने कुरैश वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मोहम्मद हमारे दीन में ऐब निकालता है और हमारे अबाओ अजदाद और हमारे मबूदों की तौहीन करता है, इसलिए मैं आपके साथ और अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल को एक भारी पत्थर लेकर छुप कर बैठूंगा और जब वो सजदे की हालत में होगा तो पत्थर मारकर इसका सर कुचल दूंगा। अल्लाह अकबर। चनाचे जब सुबह हुई तो एक वैसा ही भारी पत्थर लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। दूसरी तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल की इस साजिश का बिल्कुल भी इल्म ना था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमाज अदा करने लगे तो जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में गए तो अबू जहल भी इस पत्थर को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। जब वो ये भारी पत्थर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने लगा तो वो पत्थर अबू जहल के हाथों के साथ चिपक गया। यूं लग रहा था कि जैसे वो पत्थर हाथों के साथ पेवस्त हो गया हो और उसका रंग जर्द हो गया। ये माजरा देखकर कुरैश वाले अबू जहल के पास आए और उससे कहा कि ए अबू जहल, तुझे क्या हुआ है? तो वो कहने लगा कि गुज़श्ता रात जो मैंने तुम लोगों से बात कही थी और तुम लोगों को वादा दिया था कि मैं मोहम्मद को नमाज की हालत में कत्ल करूंगा, चनाचे जब मैं मोहम्मद को नमाज की हालत में पत्थर मारने लगा तो मेरे सामने एक खौफनाक ऊंट आ गया और मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज तक कभी ऐसा ऊंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यूं लग रहा था कि वो ऊंट मुझे खाना चाहता था। दोस्तों, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के कई वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें एक अहम वाक़या दरांदवा का भी है। इस वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत करने का हुक्म हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम जुल्म जबर की चक्की में पिस रहे थे तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का से मदीना की तरफ जाने का हुक्म फरमाया, सिवाय एक शख्स के, और वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। चूँकि इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालब भी वफात पा चुके थे और कुरैश का जुल्म और गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि अब हम मोहम्मद को कुरैश में और बर्दाश्त नहीं कर सकते,
کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے اور اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے جس پر ہم کبھی بھی ایمان نہیں لانا چاہتے۔ چنانچہ قریش کے تمام بڑے سردار اکٹھے ہو کر منصوبے بنانے لگے کہ کوئی کہتا کہ محمد کو جلا وطن کر دینا چاہیے، کوئی کہتا کہ اسے قید کر دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ چند روز گزرنے کے بعد قریش کے لوگ درندوا میں اکٹھے ہوئے۔ درندوا قریش والوں کی ایک مخصوص جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے بارے میں ہر ایک شخص نے اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر اس وقت نجدی شیخ کی شکل میں درندوا میں موجود بیٹھا شیطان مردود کہنے لگا کہ آپ کی تمام رائے میں مجھے کوئی خاص رائے نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد ابو جہل اپنی رائے دینے لگا کہ ہمیں ہر قبیلے سے ایک طاقتور شخص کو منتخب کرنا چاہیے اور ہر جوان کو ایک تیز تلوار دی جائے اور وہ سب کے سب ایک ہی ضرب سے محمد کو قتل کر دیں۔ جب وہ اس طرح محمد کو قتل کریں گے تو ان کے قتل کے لوگ چونکہ مختلف قبائل کے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مختلف قبائل میں بٹ جائیں گے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ بنو ہاشم کے لوگ پورے قریش سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جب وہ لوگ ہم سے مقابلہ نہ کر سکیں گے تو اس کے بدلے وہ لوگ دیت لینے کا مطالبہ کریں گے، اور اس طرح ہم محمد کے قتل کے بدلے ان بنو ہاشم کے لوگوں کو دیت دے دیں گے۔ تو بختی شیخ کی صورت میں ابلیس کہنے لگا کہ بالکل اس شخص نے بہت اچھی رائے پیش کی ہے اور اس رائے سے بہتر اور اچھی کوئی رائے نہیں ہو سکتی۔ بتایا جاتا ہے کہ قریش کے لوگوں کے اس منصوبے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو ذرہ بھی علم نہ تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے۔ چنانچہ دوسری طرف قریش کے لوگوں نے قریش کے تمام قبائل سے طاقتور جوان اکٹھے کیے، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے وہاں پر گھات لگا کر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے آئیں تو تمام لوگ تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے علی، اس رات کو تم میرے بستر پر میری چادر کو اوڑھ کر سو جانا اور کسی خطرے کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر ان لوگوں کی طرف پھینکی تھی کہ جس کے بعد ایسا کوئی بھی شخص نہ تھا کہ جس کے منہ پر یہ مٹی نہ پڑی ہو، اور پھر وہ سب لوگ اندھے ہو گئے تھے، اور اس طرح قریش والوں کو پھر سے ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ باز نہ آئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے، کبھی مٹی پھینکتے، کبھی گرد و غبار، تو کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال یا داڑھی کے بال نوچتے، اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تھوکنے کی کوشش بھی کی گئی، نعوذ باللہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اذیتیں اور ظلم سہ کر بھی دین کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ اس طرح تمام ظلم و ستم کو سہ کر تبلیغ کو جاری رکھنا، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو سبق دینا تھا کہ دین کی تبلیغ میں مصیبتیں اور مشکلیں آئیں گی، مگر صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا۔ دوستو، جیسا کہ ابو جہل قریش کا ایک بہت بڑا مالدار آدمی مانا جاتا تھا، اس کے محل میں بے شمار کنیزیں اور نوکر کام کرتے تھے۔ ایک دن اس کی نظر قریش میں موجود رومی کنیز پر پڑی تو ابو جہل نے اس کنیز کو کافی مہنگے دام پر خرید لیا، کیونکہ وہ خوبصورت اور دلکش کنیز پہلی ہی نظر میں ابو جہل کو بھا گئی تھی، اور اس خوبصورت کنیز کا نام زنیرہ تھا۔ چنانچہ جب زنیرہ ابو جہل کی غلامی میں آئی تو وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگی کہ کیا میں ساری زندگی غلامی کے لیے ہی پیدا ہوئی ہوں، کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکوں گی۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور یہ زنیرہ نامی کنیز ابو جہل کے ظالموں کو مسلسل برداشت کرتی رہی۔
ایک دن اس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جس کے بعد وہ زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم اس راز کو پوشیدہ رکھنا۔ مگر دوسری طرف ابو جہل کا ظلم زنیرہ پر مزید بڑھتے جا رہا تھا۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قدر مارتا کہ ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحابیہ پر ہونے والے ظلم کے بارے میں علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس حالت میں دیکھ نہ پاتے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابیہ کو خریدنے کے لیے ابو جہل کے پاس گئے اور بیش قیمت کی پیشکش کی، مگر اس ظالم ابو جہل نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ظالم ابو جہل کے مسلسل ظلم کی وجہ سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر ایک ایسا وقت آ گیا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بینائی بالکل ختم ہو گئی۔ اب ابو جہل زنیرہ کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خرید کے لیے ابو جہل کے پاس آیا اور فرمایا کہ زنیرہ نامی کنیز مجھے دے دو اور اس کی دگنی قیمت لے لو اور اس سے اچھی اور کام کرنے والی کنیزیں خرید لو۔ ابو جہل چونکہ پہلے ہی اس کو لے کر بہت پریشان تھا اور وہ اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی، اس لیے اس نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک کافی مہنگے دام پر فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابیہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح ابو جہل کو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ کے گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو اراش بھی تھا۔ اس میں ایک انتہائی غریب شخص رہتا تھا جس کے پاس کوئی روزگار بھی نہ تھا اور نہ ہی وہ تاجر تھا، کیونکہ اس دور میں تجارت بہت بڑا پیشہ مانا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے بھی پیسے جمع کر کے تجارت کا کام شروع کیا۔ وہ اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ میں انہیں لا کر بیچ دیتا، چونکہ مکہ میں بہت بڑے بڑے تاجر تھے۔ اس طرح اس شخص نے اپنے روزگار کے طور پر تجارت کو اپنا معمول بنا لیا اور مکہ کے بعض لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ مکہ میں ایک جادوگر بھی رہتا ہے، نعوذ باللہ، بس تم اس سے بچ کر رہنا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے۔ چونکہ وہ آدمی مکہ میں نیا داخل ہوا تھا، اس لیے اس نے اس آدمی کا یقین کر لیا۔ ایک دن وہ شخص 2 خوبصورت اونٹ لے کر فروخت کرنے کے لیے مکہ کو روانہ ہوا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس شخص کے اونٹ ابو جہل نے خرید لیے، مگر جب قیمت کی بات آئی تو ابو جہل نے اس سے کہا کہ کل کو میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ یہیں پر دے دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ مجھے تو آپ کے گھر کا بھی علم نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے اس شخص کو اپنے گھر کا راستہ بتا دیا۔ چونکہ وہ شخص ایک غریب اور کمزور آدمی تھا، اس لیے اسے ابو جہل کی بات ماننا پڑی۔ چنانچہ اگلے دن وہ ابو جہل سے پیسے لینے گیا اور اس نے جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو جہل باہر آیا۔ اس شخص نے اونٹوں کے پیسوں کا مطالبہ کیا تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تم ایسا کرو کہ تم کل آ کر پیسے لے جانا۔ وہ کمزور تاجر مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن جب وہ گیا تو اگلے دن بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا، اور تیسرے دن بھی اس شخص کے جانے پر ابو جہل نے اسے قیمت ادا نہ کی۔ جب وہ چوتھے دن گیا تو تاجر نے اپنے الفاظ میں تھوڑی سختی کی اور اس کے بدلے ابو جہل نے پیسوں سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ مسلسل 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن ابو جہل کا جواب سن کر یہ شخص تو حیران ہو کر رہ گیا۔ اسے کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ کچھ کھا سکے، اور مکہ میں اسے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ مکہ کے سردار کہاں رہتے ہیں، شاید وہ ہی میری کوئی مدد کر دیں۔ چنانچہ وہ مکہ کے لوگوں سے پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ
کہ جب میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے ایک جگہ پر سرداروں کے گروہ کو بیٹھا دیکھا۔ میں نے ان سے جا کر کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں اور یہاں کے ایک شخص نے مجھ سے اونٹ خرید لیے ہیں اور اب وہ پیسے دینے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو ان میں سے ایک سردار بولا کہ مجھے بتاؤ وہ شخص کون ہے، کس کی ہمت ہے جو پیسے نہ دے؟ وہ تاجر ابو جہل کا نام بتاتا ہے۔ چنانچہ ابو جہل کا نام سنتے ہی وہ تمام سردار خاموش ہو جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اونٹ بہت برے شخص کو دے دیے ہیں، کیونکہ ابو جہل ہم سے بھی بڑا سردار ہے اور قریش میں کوئی شخص اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس تاجر نے ان سرداروں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ شخص بے ساختہ ہو گیا۔ پھر وہ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اپنا مسئلہ اس کعبے سے لپٹ کر بیٹھے شخص کو بتاؤ، شاید وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے، اور ساتھ میں کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ تاجر ان سرداروں کی باتوں سے حیران بھی تھا کہ مجھے اس شخص کی طرف بھیج رہے ہیں اور ساتھ میں ہنس بھی رہے ہیں۔ اسی تعجب کے ساتھ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں کعبہ کے پاس بیٹھے آدمی کی طرف بڑھا۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ انتظار کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مگر قربان جاؤں دو جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے پاس جاتے ہی فوراً اس کی طرف اپنا رخ انور فرمایا اور صرف دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ پردیسی لگتے ہو اور پریشان بھی ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے آپ کی شفقت بھرے الفاظ سن کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری بچھڑی ہوئی ماں مل گئی ہو۔ ان کے پیار بھرے الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا کہ اے اجنبی پریشان نہ ہو، تیرا کام جیسا بھی ہوگا ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو لے کر اپنے گھر گئے۔ میں نے دیکھا کہ سادہ سا گھر ہے۔ مجھے ایک ٹوٹی ہی چٹائی پر بٹھایا اور کھانا کھلایا، چونکہ میں 3 دن سے بھوکا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ فکر نہ کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ چنانچہ پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر گئے اور دروازے پر دستخط دی اور اندر سے ابو جہل باہر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ابو جہل کو کہا، جس کو سن کر ابو جہل پاش پاش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل، کیا پیسے دبانے والے اور غریبوں کو ستانے والے سردار ہوا کرتے ہیں؟ کیا کوئی غریبوں کا خون چوس کر بھی سردار بن سکتا ہے؟ جلدی سے اس پردیسی شخص کے پیسے واپس کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ابو جہل کو کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی پیسے لا کر دیتا ہوں، اور اس طرح ابو جہل نے اس تاجر کے سارے پیسے لا کر دے دیے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کے ان سرداروں نے اپنا ایک آدمی جاسوسی کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تاجر کے پیچھے بھیجا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ ابو جہل ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے ان سرداروں کو آ کر بتایا کہ ابو جہل محمد کے سامنے ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ وہ ابو جہل ہی نہ ہو، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تمام پیسے فوراً لا کر دے دیے۔ جب اگلے دن ابو جہل سے ان سرداروں نے پوچھا کہ آخر تم نے وہ پیسے کیوں دیے، تو ابو جہل نے انہیں بتایا کہ جب محمد میرے دروازے پر آیا اور ان اونٹوں کے پیسے مانگے تو میں نے محمد کے پیچھے ایک ایسا اونٹ دیکھا جو کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا منہ اور دانت بہت بڑے بڑے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی کھا جائے گا۔ چنانچہ مجھے کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس لیے میں نے فوراً پیسے دے دیے۔ چنانچہ اس طرح تاجر کو پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اجنبی شخص، آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ چنانچہ وہ تاجر راستے میں جا رہا تھا کہ اسے وہی شخص ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر قرار دیا تھا۔
تو وہ اس تاجر سے کہنے لگا کہ بھائی تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو کہ اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ اے بدبخت شخص، میں نے پوری دنیا میں ایسا مہربان شخص کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد وہ تاجر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے اور آپ کے قدموں سے لپٹ کر کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح وہ تاجر مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔